السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے دور کا بہت گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں جو 80 اور 90 کی دہائی کا ایک سنہرا دور تھا۔ بالکل، جسے ہم بجا طور پر ایک آخری نسل کا دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، آخری نسل، بالکل۔ اور دیکھیں، ہمارا مقصد یہاں پر صرف کوئی پرانی یادیں تازہ کرنا یا جذباتی ہونا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم اس بات کا ایک گہرا نفسیاتی اور سماجی تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کہ آخر مٹی کے گھروں میں رہنے والے لوگ آج کے جدید اور سمارٹ ہومز میں رہنے والوں سے زیادہ پرسکون کیوں تھے؟ صحیح بات ہے، وہ ایک الگ ہی طرح کا سکون تھا جو آج کی اس تیز رفتار زندگی میں کہیں کھو گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر میں ساری بحث کو ایک چھوٹی سی مثال میں سمیٹنا چاہوں تو میں کہوں گی کہ اس وقت کسی کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا یا فائبر آپٹک کیبلز کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دلوں کا کنیکشن آج کے تیز ترین وائی فائی سگنل سے کہیں زیادہ مضبوط اور پائیدار تھا۔ کیا بات ہے، بہت زبردست مثال دی آپ نے، واقعی ایسا ہی تھا۔ ہاں آج کا انسان 4K اور ہائی ریزولوشن زندگی تو گزار رہا ہے، اسکرینیں بے حد چمکدار ہیں، ہر چیز واضح ہے، لیکن زندگی کے کینوس پر وہ رنگ نظر نہیں آتے جو اس دور کی بلیک اینڈ وائٹ مگر انتہائی جاندار زندگی میں موجود تھے۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے وائی فائی اور دلوں کے کنیکشن کی تشبیہ دی ہے یہ کوئی صرف ایک شاعرانہ خیال نہیں ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک مکمل سماجی سائنس ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر ہم اس دور کی ساخت کو دیکھیں تو وہ مادی سہولیات سے خالی ضرور تھا، لیکن نفسیاتی طور پر بہت بھرپور تھا۔ انسان کی جو دو بنیادی ضرورتیں ہیں تعلق اور مقصدیت، وہ سادگی کا دور ان دونوں ضرورتوں کو قدرتی طور پر پورا کرتا تھا۔ یعنی وہ سادگی ہی اصل میں ان کی طاقت تھی؟ 100%۔ مادی آسائشوں کی کمی نے دراصل انسانوں کو ایک دوسرے پر انحصار کرنے پر مجبور کیا، اور اسی انحصار نے اس مضبوط کنیکشن کو جنم دیا جس کی آج ہم اتنی کمی محسوس کرتے ہیں۔ ہم آج کے دور میں خود کفیل تو ہو گئے ہیں، لیکن اس خود کفیلی نے ہمیں اندر سے بالکل تنہا کر دیا ہے۔ واقعی یہ بڑی گہری بات ہے۔ اسی سادگی کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس دور کے تعلیمی اور تفریحی آغاز کی بات کریں تو مجھے وہ لکڑی کی تختی یاد آتی ہے۔ ارے ہاں، وہ کالی سیاہی والی تختی۔ بالکل، بچے اس تختی پر کالی سیاہی سے الحمدللہ لکھتے تھے اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سا فخر ہوتا تھا۔ آج کے بچے کے پاس آئی پیڈ ہے، وہ 1 سیکنڈ میں کچھ بھی ٹائپ کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے، لیکن اس تختی کے عمل میں جو ایک محنت تھی وہ آج کے ڈیجیٹل کینوس پر کہاں نظر آتی ہے؟ ہاں، اور تختی کا وہ عمل محض کوئی لکھنے کی مشق ہرگز نہیں تھی۔ تو پھر اور کیا تھا؟ اگر اسے ہم نفسیاتی زاویے سے پرکھیں تو وہ تاخیر سے ملنے والے انعام، یعنی جسے انگریزی میں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں، اس کی ایک زبردست عملی تربیت تھی۔ صبر سیکھنے کا ایک طریقہ۔ بالکل، آپ خود سوچیں بچے کا گانچی ملنا، پھر اسے دھوپ میں سکھانا، پھر بڑی احتیاط سے قلم ڈبو کر لکھنا، یہ سب چیزیں دماغ کو سکھاتی تھیں کہ کسی بھی اچھے نتیجے کے لیے آپ کو صبر اور انتظار کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور آج تو بس اسکرین پر انڈو کا بٹن موجود ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، غلطی ہوئی اور بس 1 سیکنڈ میں مٹا دی۔ اس فوری پن نے انسان کے اندر سے برداشت اور چیزوں کو سنوارنے کا مادہ ہی ختم کر دیا ہے۔ اور جب وہ بچہ تختی سیکھ کر اسکول سے واپس آ کر شام کو گلی میں نکلتا تھا تو وہ منظر ہی الگ ہوتا تھا۔ ہاں، شام ڈھلتے ہی جیسے پوری گلیاں جاگ اٹھتی تھیں۔ بالکل، بچے ننگے پاؤں دھول میں بھاگ رہے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلا جا رہا ہے، چھپن چھپائی ہو رہی ہے، کنچے، بندر کلے، یہ کھیل عروج پر ہوتے تھے۔ مٹی میں لت پت ہو کر بھی انہیں لگتا تھا جیسے وہ دنیا کے بادشاہ ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک سوال ضرور اٹھانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور پوچھیں۔ دیکھیں، آج ہمارے پاس ہائی گرافکس والے گیمز ہیں، ورچوئل ریالٹی یعنی VR آ چکی ہے، جس میں آپ باقاعدہ ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہم پرانے کھیلوں کو صرف اس لیے شاندار بنا کر پیش کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے پاس یہ جدید آپشنز موجود نہیں تھے؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور میں کہوں گا چیلنجنگ سوال ہے۔ ہاں، کیونکہ کیا واقعی وہ کھیل آج کے VR سے زیادہ پرلطف تھے؟ دیکھیں، اگر ہم صرف بصری کشش، سنسنی یا گرافکس کی بات کریں تو یقیناً آج کے گیمز بہت آگے ہیں۔ لیکن انسانی دماغ صرف گرافکس پر زندہ نہیں رہتا۔ صحیح۔ ان پرانے کھیلوں کی نفسیات بالکل مختلف تھیں۔
جب بچے مل کر گلی ڈنڈا یا کنچے کھیلتے تھے نا، تو وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے تھے، چہروں کے تاثرات پڑھنا سیکھتے تھے۔ اگر کھیل میں جھگڑا ہوتا تھا تو کوئی بلاک کا بٹن نہیں تھا۔ ہاں، انہیں وہ تنازع خود حل کرنا پڑتا تھا۔ بالکل۔ آج کی وی آر اور اسکرین گیمز دماغ کو سستے ڈوپامائن کی لت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مطلب ہر لیول پار کرنے پر ایک مصنوعی خوشی تو ملتی ہے، لیکن وہ اندرونی تسکین نہیں دیتی۔ اس کے برعکس مٹی میں گرنے اور دوست کا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے سے آکسیٹوسن پیدا ہوتا تھا، جو کہ محبت اور اعتماد کا ہارمون ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی زبردست سائنسی وجہ ہے۔ جی، اور آج ایک کھلاڑی اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ کر دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ کھیل تو رہا ہے، مگر اس اسکرین کے پیچھے ایک گہری تنہائی چھپی ہے جو اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ یعنی وہ جسمانی مشقت صرف کوئی کھیل نہیں تھی، بلکہ سماجی اور جذباتی تربیت کا ایک پورا مرکز تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ان کھیلوں کے دوران جب اندھیرا چھانے لگتا تھا نا، تو اچانک ماؤں کی وہ آوازیں گلیوں کے شور پر حاوی ہو جاتی تھیں۔ ہاں، وہ مشہور جملہ کہ پتر اندھیرا ہو رہا ہے، گھر آ جا۔ بالکل۔ آج کے دور میں تو اسکرین کا کوئی اندھیرا نہیں ہوتا نا، بچہ رات کے 2 بجے تک جاگ رہا ہے، اس وقت وہ آواز ایک قدرتی حد مقرر کرتی تھی۔ صحیح کہا، وہ آوازیں دراصل دن کے اختتام کا ایک قدرتی الارم ہوا کرتی تھیں۔ اس میں ایک فکر تھی اور ایک ایسا نظم و ضبط تھا جو ہماری جسمانی گھڑی یعنی سرکیڈین ردم کے بالکل عین مطابق تھا۔ تو اس کا نیند پر بھی اثر پڑتا ہوگا۔ بالکل پڑتا تھا۔ سارا دن بھاگ دوڑ کرنے اور جسمانی مشقت کے بعد جب بچہ بستر پر جاتا تھا تو اسے نیند کے لیے کسی میلاٹونن کی گولی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور نہ ہی اسکرین پر کوئی ریلیکسنگ ویڈیو دیکھنے کی۔ بالکل۔ اس کا جسم قدرتی طور پر تھکا ہوتا تھا اور نیند فوراً آ جاتی تھی۔ اور میرا خیال ہے اس قدرتی تھکاوٹ اور بھوک کا سیدھا تعلق اس خوراک اور دسترخوان سے تھا جس کی طرف میں اب آنا چاہتی ہوں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ بھئی اس نسل کی صحت کا راز کیا تھا؟ ہاں، وہ نلکے کا پانی اور مٹی۔ ہاں نا، نلکے کا پانی پی کر، مٹی میں کھیل کر وہ لوگ 100 سال کی صحت مند زندگی گزارتے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگے ترین فلٹرز کا پانی پی کر اور ہر چیز کو سینیٹائز کر کے بھی بیماریاں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ ایسا لگتا ہے جیسے مدافعتی نظام ہی کمزور پڑ گیا ہے نا؟ بالکل۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سائنسی وجہ بہت واضح ہے۔ جب بچے مٹی میں کھیلتے تھے، نلکے کا پانی پیتے تھے، تو ان کا جسم مختلف قسم کے قدرتی بیکٹیریا سے روشناس ہوتا تھا، جس سے ان کا مدافعاتی نظام یعنی امیون سسٹم بے حد مضبوط ہو جاتا تھا۔ اچھا، یعنی وہ جراثیم ان کے لیے فائدہ مند تھے۔ جی بالکل۔ آج کے حد سے زیادہ جراثیم کش ماحول نے انسانی جسم کو ان مائکروب سے دور کر دیا ہے جو حقیقت میں جسم کو لڑنا سکھاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تصور بھی ہے جسے ہم برکت کہتے ہیں۔ برکت؟ اسے آپ کیسے بیان کریں گے؟ برکت کو اگر معاشی اور سماجی زاویے سے دیکھا جائے نا، تو یہ دراصل کم وسائل میں سب کا گزارا کرنے کی صلاحیت تھی۔ برکت کے تصور پر میں اپنی ایک مشاہداتی مثال دینا چاہوں گی۔ تصور کریں نا، اس دور میں گھر میں کمانے والا ایک شخص ہوتا تھا اور 10 لوگ کھانے والے ہوتے تھے، پھر بھی دسترخوان پر مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ سب کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اور پورا خاندان ایک ساتھ موجود ہوتا تھا، کہے گونج رہے ہوتے تھے۔ بالکل۔ اور آج کی فوڈ ڈیلیوری ایپس کا موازنہ کریں تو ہم ایک بٹن دباتے ہیں، ہر شخص اپنے لیے الگ اور اپنی پسند کا مہنگا کھانا منگواتا ہے، کوئی چائنیز کھا رہا ہے تو کوئی فاسٹ فوڈ۔ ہاں، سب کی اپنی اپنی پسند۔ تو میرے خیال میں ہم نے ان ایپس کے ذریعے اپنی زندگی سے سمجھوتے کو، مطلب کمپرومائز کو نکال دیا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھنے کا مطلب تھا کہ جو پکا ہے وہ سب کھائیں گے، یعنی اپنی خواہش کو اجتماعیت کے لیے قربان کرنا۔ آج ڈیلیوری بوائے کے لائے ہوئے کھانوں میں وہ سمجھوتا اور وہ ذائقہ دونوں غائب ہیں۔ یہ اپنے انتہائی شاندار نقطہ اٹھایا ہے۔ جب انسان مل کر کھانا کھاتا ہے، ایک ہی برتن یا دسترخوان سے کھاتا ہے نا، تو وہ لاشعوری طور پر یہ سیکھتا ہے کہ دنیا صرف اس کی ذات کے گرد نہیں گھومتی۔ بے شک۔ اسے دوسروں کا حصہ بھی دیکھنا ہے، اسے بانٹنا ہے۔ جب دسترخوان کی روایت ختم ہوئی اور ہر شخص اپنے کمرے میں اسکرین کے سامنے تنہا کھانے لگا، تو اس نے دراصل خاندان کی اس بنیادی اکائی کو ہی توڑ دیا جہاں دن بھر کے دکھ سکھ بانٹے جاتے تھے۔ بالکل۔ ماں کے ہاتھ کے بنے کھانے میں جو محبت کی آمیزش تھی، وہ کوئی بھی کمرشل کچن فراہم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں کھانا ایک میکینکی عمل ہے، جذباتی نہیں۔ خاندانی قربت کی اسی بات کو آگے بڑھائے نا،
تو مجھے وہ گرمیوں کی راتیں یاد آتی ہیں جب پورا گھرانہ ایک ہی پنکھے کے نیچے صحن یا چھت پر سوتا تھا۔ اور سونے سے پہلے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا۔ ہاں، اور پھر اس تپتی ہوئی مٹی سے اٹھنے والی وہ مخصوص خوشبو، مطلب وہ خوشبو آج کے کسی مہنگے ترین ایئر فریشنر میں نہیں مل سکتی۔ یہ سب ایک ایسا ماحول بناتا تھا جس میں انسان خود کو محفوظ سمجھتا تھا۔ اور دیکھیں، وہ ایک ہی پنکھے کے نیچے سونا کوئی مجبوری سے زیادہ قربت کا ذریعہ تھا۔ صحیح۔ اس میں وسائل کی کمی ضرور تھی، لیکن اس نے لوگوں کو جسمانی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کے قریب رکھا ہوا تھا۔ آج ہر کمرے میں الگ اے سی ہے، جس نے انسانوں کو دیواروں کے پیچھے قید کر دیا ہے۔ وہ جو ہم نے شروع میں ہائی ریزولوشن اور وائی فائی کی بات کی تھی نا، یہاں اسے لاگو کر کے دیکھیں۔ ہاں، رابطوں کی بات کریں۔ رابطوں کا یہ عالم تھا کہ خط لکھے جاتے تھے اور ساتھ جوابی لفافے بھی رکھے جاتے تھے تاکہ دوسرا شخص بآسانی جواب دے سکے۔ یہ عمل کتنا سست تھا، لیکن اس کی گہرائی کتنی زیادہ تھی۔ خطوط اور انتظار کی بات آئی ہے تو پی ٹی وی کے اس ایک چینل کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ارے ہاں، وہ اینٹینا ٹھیک کرنے والا دور۔ بالکل، کچے مکان کی چھت پر چڑھ کر اینٹینا کی سمت ٹھیک کرنا اور نیچے سے آواز آنا کہ ہاں اب تصویر صاف آ گئی ہے۔ مطلب ڈرامے کم تھے مگر ان کا شدت سے انتظار کیا جاتا تھا۔ بہت زیادہ انتظار ہوتا تھا۔ آج تو ہمارے پاس نیٹ فلکس اور یوٹیوب پر ہزاروں چینلز ہیں، جو چاہیں جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا یہ سہولت بری چیز ہے؟ ہم اس ایک چینل کی مشقت کو کیوں اتنا یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، سہولت بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جس چیز نے ہمیں نقصان پہنچایا نا، وہ ہے توقع یا انتظار کے مادہ کا ختم ہو جانا۔ یعنی وہ اینٹیسپیشن ختم ہو گئی؟ بالکل، خط لکھ کر اس کے جواب کا ہفتوں انتظار کرنا، یا پورے ہفتے کے بعد پی ٹی وی پر آنے والے ایک ڈرامے کے لیے سارا گھرانہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جانا، یہ چیزیں دماغ میں ایک صحت مند تجسس پیدا کرتی تھی۔ نفسیات کہتی ہے کہ کسی خوشی کے انتظار کا عمل اس خوشی کے مل جانے سے زیادہ تسکین دہ ہوتا ہے۔ جب سارا محلہ ایک ہی ڈرامہ دیکھتا تھا تو اگلے دن اسکولوں، دفتروں اور گلیوں میں اسی پر بات ہوتی تھی، جس سے ایک مشترکہ سماجی بیانیہ بنتا تھا۔ اور آج ہر انسان اپنے موبائل پر الگ مواد دیکھ رہا ہے۔ بالکل، ہم نے اپنے اینٹینا خود تک محدود کر لیے ہیں اور یوں ہم معاشرے سے کٹ گئے ہیں۔ آج میسج 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے، ہم ویڈیو کال پر چہرہ دیکھ لیتے ہیں، مگر وہ آنکھیں جو اسکرین پر نظر آتی ہیں نا، وہ جذباتی طور پر بالکل خالی لگتی ہیں۔ یہ تو بالکل درست کہا آپ نے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے رفتار تو حاصل کر لی، لیکن تعلق کی گہرائی کھو دی۔ اچھا، اس دور کا ایک اور پہلو جو آج بہت عجیب لگتا ہے نا، وہ تھا بغیر بتائے کسی عزیز یا پھوپھی کے گھر چلے جانا۔ ہاں، اور کوئی برا بھی نہیں مانتا تھا۔ بالکل، یہ ایک عام اور سادہ سی بات سمجھی جاتی تھی۔ میزبان خوشی خوشی جو حاضر ہوتا پیش کر دیتا تھا۔ اب اگر ہم آج کا موازنہ کریں تو کسی قریبی دوست یا رشتہ دار سے ملنے کے لیے بھی پہلے میسج کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات جواب آتا ہے کہ میں ابھی دستیاب نہیں ہوں یا میرا شیڈول بزی ہے۔ ہاں، تو یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے نا۔ یہ سماجی رویوں کی ایک بہت بڑی اور بنیادی تبدیلی ہے۔ اس دور میں گھر کے دروازے کھلے رہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کے لیے انسان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ آج ہم نے پرسنل سپیس اور ذاتی حدود کا ایسا تصور اپنا لیا ہے جس نے ہمیں تنہا کر دیا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ دوری صرف ملنے ملانے تک محدود نہیں رہی۔ بالکل نہیں، اس نے رشتوں کے احترام کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس زمانے میں بڑوں کے پاؤں دبانا، استاد کے آگے احتراماً سر جھکانا اور ماں باپ کی ڈانٹ میں بھی اپنی بہتری اور محبت تلاش کر لینا، یہ اقدار معاشرے کی بنیاد تھیں۔ صحیح۔ اور آج اسکرینوں نے ہر شخص کو برابر کر دیا ہے، جس سے وہ احترام کی دیواریں گر گئی ہیں جو معاشرے کا توازن برقرار رکھتی تھیں۔ اور یہ توازن صرف روزمرہ کے رشتوں میں ہی نہیں بلکہ ہمارے تہواروں میں بھی نظر آتا تھا۔ اگر ہم عید کی خوشیوں کو ہی لے لیں۔ ہاں، عید کی تیاریاں تو کمال ہوتی تھی۔ بالکل، عید پر کپڑے سلوانے کے لیے مہینوں پہلے درزی کے پاس جانا، بار بار چکر لگانا کہ بھئی کپڑے سلے یا نہیں، اور پھر عید کے دن وہ نیا جوڑا پہن کر ایک عجیب سے فخر کے ساتھ گلیوں میں دوستوں کو دکھانا۔ اس میں ایک جد و جہد تھی جو اس خوشی کو دگنا کر دیتی تھی۔ اور آج تو برانڈڈ کپڑے ایک کلک پر گھر آ جاتے ہیں نا، لیکن آج عید کا نیا جوڑا صرف چند سیکنڈز کی سیلفیاں کھینچ کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے اور لائکس گننے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ یہاں نفسیات کا ایک اور اصول لاگو ہوتا ہے جسے قلت کا اصول یعنی اسکیرسٹی پرنسپل کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب جب کوئی چیز مشکل سے اور کم مقدار میں ملتی ہے نا،
تو انسانی دماغ اس کی قدر زیادہ کرتا ہے۔ اس وقت وسائل کم تھے، اس لیے عید کا جوڑا یا مہینے میں ایک بار بننے والا زردہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا تھا۔ اور آج چیزوں کی بہتات ہے۔ بالکل، آج بہتات کے اس دور نے انسان کو جس نفسیاتی الجھن میں دھکیل دیا ہے نا، اسے انہیڈونیا کہتے ہیں، یعنی چیزوں کی فراوانی کے باوجود ان سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا۔ بارش میں کاغذ کی کشتیاں چلانا اور رات کے اندھیرے میں صرف ایک لالٹین کی روشنی کو ہی پوری دنیا سمجھ لینا، یہ وہ ہنر تھا جو چھوٹی چیزوں میں بڑی خوشیاں تلاش کرنے سے آتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ ان چھوٹی بڑی خوشیوں اور روزمرہ کی جدوجہد کی بات چل نکلی ہے تو نا، اسکول جانے کے سفر کا ذکر بھی لازمی ہے۔ اس وقت اسکول پیدل جانا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، وہ میلوں پیدل چلنا، چاہے کڑاکے کی دھوپ ہو، موسلا دھار بارش ہو، راستے میں کوئی کتا پیچھے لگ جائے یا پاؤں میں پہنے جوتے پھٹ جائیں، ہر حال میں اسکول پہنچنا لازم تھا۔ اس سفر میں بھی ایک مہم جوئی ہوتی تھی۔ بالکل ہوتی تھی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ایئر کنڈیشن گاڑیوں اور آرام دہ اسکول بسوں میں بیٹھ کر بھی اسکول جانے سے گھبراتے ہیں۔ ان میں وہ قوت برداشت نظر نہیں آتی۔ وہ جو اسکول تک کا پیدل سفر تھا نا، وہ دراصل مائکرو ایڈورسٹی یعنی چھوٹی چھوٹی مشکلات کا سامنا کرنے کی عملی مشق تھی۔ صحیح۔ جب بچہ ان چھوٹی مشکلات سے گزر کر منزل تک پہنچتا تھا تو اس کا دماغ خود بخود لچکدار اور مضبوط ہو جاتا تھا۔ آج ہم نے بچوں کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانے کے لیے جو مصنوعی خول چڑھا دیا ہے، اس نے ان کی نفسیاتی مدافعت کو کمزور کر دیا ہے۔ اور واپسی پر وہ دادی کی کہانیاں؟ ہاں، اسکول سے واپسی پر جو نانی کی کہانیاں اور دادی کی لوریاں ہوا کرتی تھی نا، وہ صرف وقت گزاری نہیں تھی۔ ان کہانیوں میں اخلاقیات اور زندگی کے سبق اتنے غیر محسوس طریقے سے گندے ہوتے تھے کہ بچے کی کردار سازی خود بخود ہو جاتی تھی۔ مجھے نا اس ساری گفتگو سے ایک اور بات شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ اس دور میں دوست اور محلے دار گھروں کے بڑے بڑے صحنوں میں یا محلے کے پرانے درختوں کے سائے تلے بیٹھ کر محفلیں سجاتے تھے۔ جی، چوپالیں لگتی تھی۔ آمنے سامنے بیٹھ کر کہکہے لگاتے تھے، دکھ سکھ سانجھے کرتے تھے۔ آج کل لوگ واٹس ایپ گروپس میں بہت زیادہ متحرک ہیں، دن بھر چیٹنگ ہوتی ہے، ہنسنے والے ایموجیز بھیجے جاتے ہیں، لیکن سچ پوچھئے تو وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں بالکل تنہا ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ گھروں کے وہ کشادہ صحن ختم ہو گئے، اب صرف اونچی دیواریں ہیں اور ان دیواروں کے پیچھے اسکرینوں کی نیلی روشنی میں ڈوبی ہوئی تنہائی رہ گئی ہے۔ بالکل، ہم نے مادی ترقی کی دوڑ میں گھر تو بڑے کر لیے ہیں مگر دلوں کے صحن چھوٹے کر دیے ہیں۔ ہائے، واقعی بہت گہری بات ہے۔ اپنی شان سمجھا اور مادی وسائل کی کمی کے باوجود رشتوں کی آبیاری کی، در حقیقت اسی نسل نے واقعی زندگی کو جیا ہے۔ انہوں نے زندگی کو محسوس کیا، بالکل، اس کی سردی گرمی کو برداشت کیا اور اس کے ہر رنگ کو چکھا، جبکہ آج کے اس مشینی دور میں جہاں ہر چیز ایک سکرین کے فاصلے پر ہے، زندگی جینے کے بجائے صرف گزاری جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی نے دنیا کو سمیٹ کر ہتھیلی پہ ضرور رکھ دیا ہے، رشتے ورچوئل دنیا میں قریب تو آ گئے ہیں، مگر حقیقی رابطے، آنکھوں کی وہ چمک اور دلوں کی وہ گرمجوشی جو ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے سے ملتی تھی، وہ کہیں بہت پیچھے چھوٹ گئی ہے۔ یہ گفتگو واقعی نا ایک گہری سوچ اور لمحہ فکریہ ہے۔ انسان جب اس تیز رفتار اور ہائی ریزولوشن دنیا کے شور و غل سے نکل کر اس بلیک اینڈ وائٹ مگر پرسکون دور کی طرف دیکھتا ہے نا، تو حیرت ہوتی ہے۔ بالکل، سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آنے والی نسلیں شاید اس بات پر کبھی یقین ہی نہ کر پائیں کہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب خوشی اور سکون کا تعلق کسی وائی فائی کے راؤٹر یا جدید گیجٹس کی بیٹری سے نہیں تھا، بلکہ خوشی کا براہ راست تعلق دل کے اطمینان، مٹی کی اس سوندھی خوشبو اور دسترخوان پر اپنوں کے سنگ مسکرانے سے تھا۔ اور یہی وہ سبق ہے جو آج کے انسان کو دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھلے ہی کتنی بھی جدید ٹیکنالوجی ایجاد کر لیں، ہم مریخ پر پہنچ جائیں یا مصنوعی ذہانت کے عروج پر، لیکن انسانی فطرت اور قلبی سکون کی بنیادیں کبھی نہیں بدلتی۔ انسان کو انسان کی اور حقیقی احساس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ گہری سوچ چھوڑے جاتے ہیں کہ اگر کبھی زندگی کی اس مسلسل بھاگ دوڑ، اس مشینی شور اور ڈیجیٹل تھکاوٹ سے انسان کا دل اوب جائے تو شاید کسی گاؤں کی ان کچی گلیوں کا چکر لگانا، کسی پرانے نلکے کا وہ ٹھنڈا پانی پی کر دیکھنا یا مٹی پر بیٹھ کر کسی بچے کے ہاتھ سے کنچے پھینکنا، وہ سب کچھ واپس دلا سکتا ہے۔
شاید اسی سادگی میں وہ پرانا اور سچا سکون واپس مل جائے جو اب کتابوں کے لفظوں اور اسکرین کے پکسلز میں نہیں بلکہ صرف اور صرف ان گزری ہوئی یادوں کے کسی گوشے میں باقی رہ گیا ہے۔ بے شک۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل دین و دنیا کی باتیں۔